السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 122 سے 129 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ چلے آئیں ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، جو، انعمت، میں نے انعام کی، علیکم، تم پر، وانی، اور بے شک میں نے، فضلتکم، میں نے فضیلت دی تمہیں، علی العالمین، تمام جہان والوں پر۔ واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے، لا تجزی، نہیں کام آئے گی، نفسن، کوئی جان، ان نفسن، کسی جان کے، شیئن، کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ ہی قبول کیا جائے گا، منہا، اس سے، عدل، کوئی معاوضہ، ولا تنفعھا، اور نہ ہی نفع دے گی اسے، شفاعۃ، کوئی سفارش، ولا ھم ینصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ ان آیت میں بنی اسرائیل سے خطاب کی ابتدا جب کی تھی اللہ تعالیٰ نے، تو نعمتیں یاد دلانے اور قیامت اور اس کی ہولناکیوں سے ڈرانے سے ہوئی تھی۔ مسلسل 84 آیات تک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ ہم نے ان کی نافرمانیوں کے بارے میں بھی پڑھا ہے۔ آخر میں اب دوبارہ اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور آخرت کے دن سے ڈرا رہے ہیں کہ اوپر بیان کی ہوئی بدکاریوں کی وجہ سے تم ظالم ٹھہرے، سو اب امامت اور قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے، جس میں ایک پیغمبر جو ہے وہ مبعوث کرنے کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی بنیادیں اٹھاتے وقت کی تھی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا، ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند کلمات سے، فَأَتَمَّہُنَّ، پھر اس نے پورا کر دیا انہیں، قال، فرمایا، انی، بے شک میں، جاعلک، بنانے والا ہوں تجھے، للناس، لوگوں کے لیے، اماماً، امام، قال، کہا، ومن ذریتی، اور میری اولاد میں سے، قال، فرمایا، لا ینال، نہیں پہنچے گا، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو۔ بکلمات میں مفسرین نے ان باتوں سے مراد یہ لیا ہے کہ ان کے والد، قوم اور بادشاہ کو توحید کی دعوت، بت پرستی، ستارہ پرستی، آگ میں پھینکے جانے پر صبر، پھر ہجرت، اس کے علاوہ بیوی بچوں کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑنا، اکلوتے بیٹے کو ذبح کرنے پر مکمل آمادگی کو لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش طہارت کے حکام کے ساتھ بھی کی تھی، جن میں سے 5 سر سے متعلق تھے اور باقی 5 جسم سے متعلق تھے۔ قال ومن ذریتی سے مراد کہ حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد میں سے بعض کے لیے امامت کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علم تھا کہ ظالم اور کافر امام نہیں بن سکتے، لیکن اس دعا کے وقت ان کا ذہن اس طرف متوجہ نہیں ہوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی دعا میں یہ قید نہیں لگائی کہ میری اولاد میں سے مؤمنین اور صالحین کو امامت عطا فرما، اور مطلقاً عرض کر دیا کہ میری اولاد میں سے، اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ واضح کر دیا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ وَإِذْ، اور جب، جعلنا، ہم نے بنایا، البیت، بیت اللہ کو، مثابۃً، لوٹنے کی جگہ، للناس، لوگوں کے لیے، وامناً، اور امن کی جگہ، واتخذوا، اور بنا لو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو، مصلی، جائے نماز، وعہدنا، اور ہم نے عہد لیا، الی ابراہیم، ابراہیم سے، واسماعیل، اور اسماعیل سے، ان طہرا، یہ کہ تم دونوں پاک کر دو، بیتیا، میرے گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔
آیت نمبر 125 میں مسابتاً سے مراد لوٹ کر آنے کی جگہ ہے کہ لوگ بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ امن والی جگہ اس کو بنا دیا ہے، اور جاہلیت میں بھی جب آدمی اپنے دشمن کو دیکھتا تھا تو اسے اس جگہ پر کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ اسلام نے اس کے احترام کو آج بھی باقی رکھا ہے، بلکہ اس کی تاکید میں اور زیادہ اضافہ کیا ہے۔ اور مقام ابراہیم کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے بارے میں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذکور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے تو یہ آیت پڑھی وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ صحیح بخاری میں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ تعداد 18 ہیں ان آیات کی جو حضرت عمر کے مشورے سے نازل ہوئی ہیں۔ بعض اور جب قال کہا ابراہیم نے ربی اے میرے رب اجعل تو بنا دے ھذا بلدن اس شہر کو آمناً امن والا ورزق اور رزق دے اہلہ اس کے رہنے والوں کو من الثمراتی پھلوں میں سے من جو کوئی آمنا ایمان لایا منہم ان میں سے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر قال فرمایا ومن اور جس نے کافرہ کفر کیا فأمتعہ پس میں فائدہ دوں گا اسے قلیلاً تھوڑا ثم پھر استرہ میں مجبور کر دوں گا اسے الی عذاب النار آگ کے عذاب کی طرف وبئس اور کتنا برا ہے المصیر لوٹنے کی جگہ۔ آیت نمبر 126 میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں کسی کا خون بہانا، درختوں کو کاٹنا، یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آیت نمبر 124 میں اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کے لیے کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دنیاوی رزق کفار کو بھی دوں گا، البتہ آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے۔ معلوم ہوا کہ دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت اس پر اللہ تعالیٰ کی خوشی اور راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وَإِذْ اور جب یرفعوا بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعدہ بنیادیں من البیتی بیت اللہ کی واسماعیل اور اسماعیل ربنا اے ہمارے رب تقبل تو قبول فرما منا ہم سے انکا بے شک تو انت السمیع العلیم تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس مسئلے میں مختلف روایات اور مختلف اقوال ہیں کہ سب سے پہلے کعبہ کی تعمیر فرشتوں نے کی تھی یا حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی یا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ جو تھا وہ پہلے ہی تعمیر ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرما دی تھی۔ اس کے بعد جاہلیت میں جب سیلاب سے کعبہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی اور مال کی کمی کی وجہ سے اس کا کچھ حصہ باہر چھوڑ دیا جسے خطیم کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے لیے پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ آپ کی عمر اس وقت 35 سال تھی۔ پھر آپ ہی نے قریش کے جھگڑے میں حجر اسود کو رکھا تھا۔ اپنے دستے مبارک سے دور اسلام میں پہلی مرتبہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے اسے حضرت ابراہیم والی بنیادوں پر تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد عبد الملک کے دور خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے دوبارہ اسی طرح بنا دیا تھا۔ اس کے علاوہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا، اور جب سے دنیا بنی ہے اس سے لے کر اب تک کعبہ کی جو تعمیر ہے وہ تقریباً مختلف روایات میں آیا ہے کہ 10 دفعہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی ہے۔ ربنا اے ہمارے رب وجعلنا اور بنا دے ہمیں مسلمین فرما بردار لکا اپنے لیے ومن ذریتنا اور ہماری اولاد میں سے امتن ایک امت مسلمتن فرما بردار لکا اپنے لیے
وَأَرِنَا اور تو دکھا دے ہمیں مناسکنا ہماری عبادت کے طریقے، وَتُبْ عَلَيْنَا اور تو ہماری توبہ کو قبول فرما، اِنَّکَ بے شک انت تو ہی ہے، التواب توبہ قبول فرمانے والا، الرحیم نہایت رحم فرمانے والا۔ ربنا وبعث اے ہمارے رب تو مبعوث فرما، فیہم ان میں رسولاً ایک رسول، منہم انہی میں سے، یتلو وہ تلاوت کرے، علیہم ان پر، آیاتکا تیری آیات، ویعلمہم اور وہ سکھائے انہیں، الکتابہ کتاب، والحکمتہ اور حکمت، ویزکیہم اور وہ تزکیہ کرے ان کا، انکا بے شک تو انت تو ہی ہے، العزیز بہت زبردست، الحکیم حکمت والا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا کا خاتمہ ہے۔ رسولاً سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی دوسرا نبی نہیں آیا ہے۔ یہ تھی آج کی آیات جن کو ہم نے پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔